بات یہ ہے کہ پہلے تو میں ایک بات کلیئر کر دوں، یہ جو دورہ تھا اس سے نہ سیاسی شدت کم ہوئی ہے، بلکہ اس دورے سے سیاسی شدت انتہائی عروج پہ پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے، خط تو خط آج گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اسپیکر کی طرف سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی، ہاں جی، صوبائی اسمبلی بھائی اس نے بھی اپنا جواب نکال دیا ہے۔ دیا۔ ہاں جی، فیکٹ اچھا فائنڈنگ اتنی جلدی اگر ہر کمیٹی اپنا رزلٹ نکالنا شروع کر دینا تو خدا کی قسم اس پاکستان کے سارے ہی مسئلے حل ہو جائیں، سارے ہی مسئلے حل ہو جائیں اور سپیڈ سے حل ہو جائیں۔ اب بات بڑی سمپل سی ہے، میں نے چونکہ اس سارے ایونٹ کو بڑے غور سے دیکھا، ہاں جی ہاں جی، بطور آپ نے ہمیں بھی ٹائم نہیں دیا، آپ نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ادھر بہت بیزی ہوں، مجھے یہ آپ سے جو ہے نا اعتراض بھی ہے اور میں اس کا جو ہے اظہار کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو ہم نے چونکہ ایک رپورٹر نے ایک خبر نکالنی ہوتی ہے اور آپ نے اجازت بھی دی تھی کہ خبر نکال کے لانی۔ ہاں جی بے شک۔ بات یہ ہے کہ وہ آئے لاہور، جی جی، ابھی لاہور پہنچنے سے پہلے جی چکری پہ کیا ہوا وہ سب کے سامنے ہے، چکری کے بعد باقی راستوں میں کیا کیا ہوا، پھر جس وقت وہ ابھی کنال پہ پہنچے، ابھی اسمبلی نہیں پہنچے، کنال پہ پہنچے وہاں پہ کیا ہوا، جی، پھر اس کے بعد جب وہ اسمبلی گئے، اسمبلی میں جب انہوں نے جانا تھا تو وہاں پر جو کچھ ہوا وہ سارے میڈیا نے ٹی وی پر دکھایا، جی، نہ وہاں پر میں پھر وہ کہتا ہوں اگر مینا خان افریدی نے جو بات کی وہ بھی غیر مناسب تھی، ایک پارلیمنٹیرین کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور جو ان سے سوال ہوا وہ بھی انتہائی غیر مناسب تھا۔ سوال کا طریقہ ہو سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے جناب کہ آپ پر یہ الزام لگایا، آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ ایک بڑی سخت سے سخت سوال جو صحافی ہے وہ بہترین الفاظ کے ساتھ کر سکتا ہے، اور ایک نارمل سوال بھی بہت برا لگ سکتا ہے اگر آپ کے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، صحافیوں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہاں سے وہ چلے گئے، اعلان کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے لیبرٹی جانا ہے، جی، لیبرٹی میں جو ہوا گرفتاریاں بھی ہوئی۔ اچھا، گرفتاریاں کیوں ہوئیں؟ کوئی ایک ایسی فوٹیج نہیں ہے جس میں آپ یہ دیکھ سکیں کہ کسی کے ساتھ ہاتھا پائی ہو رہی ہے، اور جو ایف آئی آر اگر آپ اس کا متن پڑھیں جی، تو آپ پریشان ہو جائیں۔ ٹھیک ہے عدالتوں نے ڈسچارج کر دیا لوگوں کو، اس کے بعد مختلف لوگوں کے گھروں میں گئے، پھر یہ انہوں نے اعلان کیا کہ جانا ہے فورتھ اسٹریٹ، جی، فورتھ اسٹریٹ ہی بند کروا دی گئی۔ جی، اگر ہم سمجھے سے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں تو انہیں پہلے بتا دیا جاتا کہ جناب ایک ہوٹل ہم کھلا رکھیں گے جس پہ آپ نے بکنگ کروائی ہوئی ہے، باقی ہم وہاں پہ کھانا بھی چیک کریں گے جیسا چیک ہوتا ہے، تو باقی سارا بند کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایک طریقہ کار بنتا ہے، لیکن یہ طریقہ کار نہیں بنتا کہ آپ ایک دوسرے صوبے سے آئے ہوئے، اور جب ہم نے محبتیں بانٹنی ہیں جی، پھر یہ نفرتیں جو ہے نا انہیں ختم کرنا ہوتا ہے۔ اچھا اب بتائیں کیا اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی شدت کی لڑائی تھی، جی، انتہائی شدت کی، جی، جسے انتہائی شدت کی 90s کی بات کر رہے ہیں آپ، لیکن اس وقت بھی ایسا نہیں ہوا تھا، کبھی نہیں ہوا تھا۔ اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے جی، اور وہ سندھ گئے ہیں تو ایسا نہیں ہوا، اگر سندھ کے وزیر اعلیٰ پنجاب آئے ہیں تو ایسا نہیں ہوا۔ اب کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مزار اقبال سب کا ہے، کیوں روکا جاتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہی چلیں وہ ہو گیا، اس کے بعد اس چیز کو وائنڈ اپ ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ اشتہار جو چھپا، جی، اس کے بعد جو زبان جس کی طرف سے بھی استعمال ہوئی، میں جس طرف سے بھی کہہ رہا ہوں، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آج میری جب ملاقات ہوئی سہیل خان افریدی صاحب سے، سلمان غنی صاحب تھے وہاں پہ، عاصم نصیر صاحب تھے، بڑے بڑے سینئر لوگ مل رہے تھے، کل اتوار کے روز جو ملاقات تھی اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک سائیڈ کے لوگ تھے، نہیں یہ تو کریڈٹ دینا پڑے گا۔ اور میں نے بے انتہا وزیر اعلیٰ ہیں جن سے ملا، چودھری پرویز لائی ایک اور سہیل افریدی دو، یہ واحد وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے جو صحافیوں کی بات کو، سخت ترین بات کو سنتے تھے۔ اچھا ران صاحب، ویسے اس میں میں ایک رائے آپ کو دوں، میں یہ رائے رکھتا ہوں شاید آپ کو اختلاف ہو اس سے، عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم رہے ہیں،
اور باقی تمام لوگ بھی، میاں شہباز شریف صاحب بھی اس وقت وزیر اعظم ہیں، باقی لوگ بھی اپنا وزراء اعظم کا دور بھی گزارا ہے انہوں نے. اپنے پسند کے صحافیوں کو بلایا جاتا ہے اور انہی سے جو ہے نا کچھ سوال ایک آدھا سخت ہو جاتا ہوگا اندر سے، لیکن کوئی ایسی سخت بات والے صحافی نہیں ہوتے تھے. سہیل آفریدی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ کبھی بھی میں نے تو ایسا نہیں دیکھا ہے کہ سارے صحافی ہیں اور جتنے بھی سوال ایک صحافی کی حیثیت سے میرے دماغ میں آ رہے ہیں وہ سوال ہو رہے تھے اور جواب بھی آگے سے آ رہا تھا. یہ سہیل آفریدی کو ہی کریڈٹ جاتا ہے، چاہے آپ اختلاف رکھیں نہ رکھیں، آگے سے جو ان کا ذہن تھا، جو وہ سوچتے تھے، انہوں نے وہی جواب دینے تھے. اختلاف نہیں رکھنا چاہیے، میں تو اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. نہیں، میں اس میں سب کو شامل کر رہا ہوں کہ کوئی بھی قریب نہیں ہے اس کے. نہیں، وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ایسے سوالات، اتنے سخت سوالات، مثلا جب انہوں نے خود کہا کہ مینا خان افریدی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ بہت بڑا کوئی اگر مگر نہیں ہونی چاہیے اس میں بہت بڑی بات کی. بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے صحافت کے حوالے سے بھی بات کی اور ہم نے کہا کہ بالکل بطور صحافی ہم سمجھتے ہیں کہ سوال کرنا ہمارا حق ہے. بالکل ہے. سوال اس طریقے پھر اس نے اس پہ ایک بات کی بڑی خوبصورت جی. اس نے کہا مجھ پہ کوئی منشیات کا پرچہ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ 2 ماہ میں سب سے زیادہ ڈرگز کے خلاف میں نے کام کیا وہاں پہ. سر میں اس کا میں نے مثلا ایک سوال کیا، میں نے کہا جی دہشت گرد، ہاں جی آپ نے سوال کیا، کس کو کہتے ہیں؟ ٹی ٹی پی کا آپ نے کلیئر پوچھا. بالکل. آگے سے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جو قومی پرچم کی بے حرمتی کرتا وہ دہشت گرد ہے. وہ دہشت گرد ہے. جو پاکستانی قوانین کو نہیں مانتا وہ دہشت گرد ہے. جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا وہ دہشت گرد ہے. لیکن اس کے آگے یا اس سے پیچھے تو پھر بات رہ کوئی نہیں جاتی. اچھا پھر انہوں نے ایک شخص کے ساتھ انہوں نے ملاقات بھی کی. صبح 9 بجے سے شروع ہوا سیشن، دوپہر 2:15 بجے یہ سیشن ختم ہوئے. مختلف لوگ اب ویلوکر بھی تھے، سینئر صحافی تھے، بیورو چیف تھے، اینکر پرسن تھے، سب سے ملاقات بھی کی. اور کوئی ایک شخص یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا یار کہ اللہ کرے سارے وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ اسی طرح صحافیوں کو ٹائم دیں اور ہر جگہ پر سوال پوچھنے کی اجازت ہونی چاہیے. دیکھیں ہم نے ان سے پوچھا، میں نے یہی کہا سب کی موجودگی میں، میں نے کہا جی ہم پاکستان ہیں، پنجاب نہیں، سندھ نہیں، کے پی کے نہیں، بلوچستان نہیں، جی بی نہیں، کشمیر، ہم پاکستان ہیں. اور ہم بطور پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ہمیں محبت کا رشتہ قائم رکھنا چاہیے اور ایسے وزٹ آپ کے بھی ہوتے رہنے چاہیے اور آپ کو بھی دعوت دینی چاہیے. بالکل ٹھیک. اور اس کے جواب انہوں نے کہا جی میں ابھی دعوت دے کے جا رہا ہوں. پھر انہوں نے اعلان کیا کہ میں دعوت دے کے جا رہا ہوں ان تمام اراکین اسمبلی کو جو ہماری جماعت سے نہیں ہے، وہ آئیں، ہمارے راستے کھلے ہوں گے، ہمارے دروازے کھلے ہوں گے، ہم انہیں اپنی پلکوں پہ بٹھائیں گے، عزت دیں گے، کیونکہ ہم کسی صورت میں نفرت نہیں چاہتے. بالکل. انہوں ٹھیک ہے. ران صاحب ذرا نا ثاقب صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ثاقب صاحب اس میں ایک چیز میں صرف ایک چیز کا اضافہ کر دوں. جی. اس دورے کے بعد، دورے کے دوران گرفتاریاں، دورے کے بعد جو بھی ہوا ہے اس کے بعد چیزیں ختم ہو جانی چاہیے تھی. یہ اب خطہ تابت اور اس کے بعد یہ جو